بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کچھ لوگ مچھر کی طرح ہوتے ہیں، گنگناتے ہوئے آتے ہیں اور کاٹ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کے راستے میں کس طرح کی مشکلات آئیں گی یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ان مشکلات سے نکلنا کیسے ہے یہ آپ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ رسک ہی نہیں لیتے تو پھر آپ کی کیا زندگی ہے؟ رسک لینا ہی اصل زندگی ہے۔ جب آپ ایک اچھی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کی ڈگری نہیں پوچھتا، اس لیے زندگی میں اگر اپنی پہچان بدلنی ہے تو اپنے حالات بدلنے کی کوشش کریں، اور اس چیز کی کبھی پرواہ مت کرنا کہ کوئی تمہاری برائی کر رہا ہے، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو برابری نہ کر سکے۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، آرام کی آرزو میں بے آرام ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ گرنا اہم نہیں ہے، گر کر اٹھنا اہم ہے۔ اہم یہ نہیں ہے کہ آپ کتنی بار گرتے ہو، اہم یہ ہے کہ آپ اٹھنے میں کتنی دیر لگاتے ہو۔ لوگ تو پتھر مارتے ہی رہیں گے، یہ آپ پر ہے کہ آپ انہیں راستے کا پتھر بناتے ہیں یا پھر ان پتھروں سے راستہ بنا لیتے ہیں۔ ہار اور جیت تو انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار ہے اور ٹھان لو تو جیت ہے۔ دو ایسی باتیں جو صرف بری عورت اور منافق بیوی میں ہوتی ہیں۔ ایک ایسی عورت جو خود کو ڈھانپ کر نہیں رکھے گی اور بالوں کی نمائش کرے گی، جب گھر سے نکلے تو ایسی حالت میں نکلے گی کہ لوگوں کے لیے نمائش کا سامان بن جائے۔ اور دوسری عورت وہ جو میکا اور سسرال دونوں گھروں میں ہر دل عزیز اور باعزت ہو، یہ نہیں کہ ہر وقت میکے کی تعریفیں تو کرتی رہے مگر سسرال کو برا ہی کہتی رہے۔ ایسی عورت کے لیے اپنا گھر بسانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب دل میں چاہت نہ رہے تو باتیں خود بخود کڑوی لگنے لگتی ہیں۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کرو، مگر اتنا خیال رہے کہ تمہارا کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، کیونکہ آپ کی تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کی دوڑ کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ اگر دوسروں کو کسی کام سے روکنا چاہتے ہو تو اس کی ابتدا اپنے آپ سے کرو۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں، زندگی ان کے ساتھ اتنا ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ کسی کے دل میں کیا چھپا ہے یہ تو رب ہی جانتا ہے۔ دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ اگر پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ ربڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو۔ حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی،
وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔